لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو اجازت مانگنے لگتے ہیں آپ سے وسعت والے ان میں سے، یعنی ان میں سے جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ آپ سے فوراً اجازت لینے آ جاتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ کام. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، ہم کو چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ. یعنی ان منافقوں کا حال کیا ہے کہ جہاد کے موقع پر جی چرا جاتے ہیں، اور عمومی رویے بھی بتاتے ہیں کہ دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کنہوں نے دی. کثرت سے قربانیاں کرنے والے لوگ کون تھے؟ مالدار طبقے سے بہت کم لوگ نکلتے ہیں ایسے کہ جو دین کے لیے حقیقی قربانیاں دے سکے، کیونکہ ان کو اپنے مال کاروبار سنبھالنے سے فرصت ہی نہیں کہ وہ دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں یا دین کے لیے بھی کچھ پیسہ خرچ کریں، کیونکہ ان کی ترجیحات ان کی ساری صلاحیتوں کو سمیٹنے کا سبب ہے. یعنی ساری صلاحیتوں اور طاقتوں اور ہر چیز کا رخ اس طرف ہے نا، مقصد زندگی کچھ اور ہے. اس لیے دین کے لیے سب کچھ ہوتے ہوئے بچتا ہی کچھ نہیں. یہاں اولو الطول کی بات کی جا رہی، طول اسی سے لفظ نکلا نا، تو اولو الطول کہتے ہیں صاحب حیثیت مالدار طبقے کو. یعنی یہ تو وہ طبقہ تھا پریویلیجڈ، سب کچھ پا لینے والا، جن کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں. ان کو تو زیادہ ہی قربانیاں کرنی چاہیے تھی. ان کے گھر کے کام کے لیے نوکر موجود ہیں، سواری کے لیے گاڑیاں موجود ہیں، پھر بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے. اس کے برعکس قربانیاں کون کر رہے ہیں؟ کہ جن کے پاس اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی پورا مال نہیں ہے. اور قائدین سے مراد کون ہے؟ بعض مجبوریوں کے تحت گھروں میں رکنے والے لوگ جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہ جائیں. خوالف خالفہ کی جمع ہے، پیچھے رہنے والی عورتیں مراد ہیں. وہ جیسے نکمے مردوں کو چوڑیاں بھیجی جاتی ہیں ان کی بزدلی کی وجہ سے، تو یہاں ان کو بھی ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ویسے تو بڑے بہادر لوگ سمجھتے ہیں، لیکن مدینہ میں پیچھے رہ گئے ہیں یا معذور لوگوں کے ساتھ یا پھر خواتین کے ساتھ. کیا بہادری ہے ان کی. وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس وہ سمجھتے ہی نہیں، اب ان کو بات نہیں سمجھ میں آتی. اپنی بزدلی اور بے غیرتی پر شرمانے کی بجائے اپنے پیچھے رہنے پر خوش ہیں. کیوں؟ کہ لا یفقہون، سمجھتے نہیں. اور لا یفقہون کیوں ہے؟ کیونکہ دلوں پہ مہر لگا دی گئی. اور دلوں پہ مہر کیوں لگائی گئی ہے؟ ان کے طرز عمل اور گناہوں کی وجہ سے. مال و دولت، خوشحالی، دنیا کے ریسورسز اور وسائل کا ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، فضل ہے. لیکن جب یہی چیزیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے رکاوٹ بن جائیں تو پھر کیا ہے؟ یہی چیزیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، عذاب کا سبب ہے. اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ کہ دل ایسا سخت ہو کہ کوئی بات دین کی سمجھ ہی نہ آئے، اندر ہی نہ جائے، حقیقی نفع نقصان کا معیار ہی پتہ نہ چلے. آپ کو ڈر نہیں لگا یہ آیت پڑھ کے؟ کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے نا اپنی سوچ کے تابع کرتا ہے، یعنی جو بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے مطابق وہ چل پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا عمل اس لیے بھی نہیں بدلتا کہ ان کو بات پوری طرح سمجھ ہی نہیں آتی. اور سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کہ ان کے دلوں پہ
مہر لگی ہوئی ہے. وہ کیوں لگی ہے؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہی تو وہ سزا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ یہی دو چیزیں بالآخر وبال کی شکل میں بھی سامنے آتی ہیں انسان کے. اور سب سے بڑا وبال یہ ہے کہ دین کی باتوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. کسی انسان کی بھلائی کا فیصلہ اللہ جب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے یہ سمجھ چھین لیتا ہے. اس لیے جب دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کس فارمولے پہ عمل کریں؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. کثرت سے استغفار کریں، رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دعا کریں کہ اللہم فقہنا فی الدین. یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا ذہنی کمزور، وہ تو ایک الگ معذوری ہے، لیکن آپ ذہنی طور پر بہت الرٹ انسان ہیں، دنیا بھر کی باتیں سمجھتے ہیں، زمانے بھر کی پالیٹکس پہ آپ تبصرے کر سکتے ہیں، لیکن جب دین کی چھوٹی سی بات آتی ہے تو آپ کا دماغ ہی نہیں کھلتا، آپ کا دل ہی نہیں کھلتا، وہ سمجھ میں نہیں آتی آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ دراصل سزا ہے ایک اللہ کی طرف سے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، ان کا رویہ کیا ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اگر یہ آیتیں گنے نا آپ، مال اور جان سے جہاد کی پوری صورت میں کتنی دفعہ دہرائی گئی، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاد جو ہے اس کے کیا کیا طریقے ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جان اور مال دونوں لگائے جائیں. یعنی اللہ کی خاطر نہ انہیں جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے. اور منافقوں کی صفت سورۃ منافقون میں کیا بتائی گئی؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اور سورۃ البقرہ میں کیا کہا گیا؟ لا یشعرون ما یشعرون، شعور کی کمی ہے ان کے اندر، احساس ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ساری توجہ اندر کی دنیا کی اصلاح کی بجائے باہر کی دنیا کی چکا چوند پر ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تم کو حیران کر دیں. یعنی تم ان کے جسم دیکھتے چلے جاؤ، کیونکہ ان کی ساری کوشش اور ساری توجہ کس پر ہے؟ اپنے جسموں کی لباس کی تراش خراش پہ. سارا مال تو وہاں لگ رہا ہے، کچھ جم میں، کچھ بیوٹی پارلر پہ، اور کچھ درزیوں کے پاس. ساری ایفرٹس اور ساری بھاگ دوڑ تو اسی کے گرد ہے. تو دین پڑھنے کے لیے وقت کہاں سے ملے؟ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ باتیں کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، ایسے سٹائل سے بولیں. لیکن خود کیا ہے؟ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، لکڑی کے تختے ہیں ٹیک لگائے ہوئے. مسندہ کہتے ہیں ٹیک لگائے ہوئے، یعنی لکڑیاں ہیں سوکھی، جن کے اندر احساسات ہی نہیں ہیں، نہ کسی کا درد سمجھتے ہیں، نہ مقصد زندگی سمجھتے ہیں، نہ کوئی احساس ہے، نہ شعور ہے. جیسے آپ کسی لکڑی سے بات کرو تو اس کے اندر کوئی بات نہیں جائے گی. دوسری طرف اہل ایمان، انہیں نہ مالوں کی پرواہ ہے نہ جانوں کی پرواہ ہے اللہ کی خاطر. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خیرات ہے، صدقہ خیرات، بھلائیاں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون، اور آ گئے نرے بہانے باز. معذرون، خوب بہانے بنانے والے، عذر پیش کرنے والے، معذرتیں پیش کرنے والے. معذر کہتے ہیں ایسا عذر ظاہر کرنے والا جس کے پاس حقیقت میں عذر ہو ہی نہ. ایک اور ہوتا ہے معتذر. معتذر وہ عذر پیش کرنے والا کہ جس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، لیکن معذر تو وہ ہے جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں، بالکل جھوٹا.
بے سرو پا عذر اور بہانے تراشنے والا، بہانہ باز جو ہر ذمہ داری سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لے، یعنی انتہائی کامچور شخص جس کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام کہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواب کھڑا ہوا ہو اس سے بچنے کے لیے۔ یہ کون تھے؟ کچھ زیادہ ہی بے شعور لوگ، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے تھے، یعنی کچھ منافقین تو مدینہ کے اندر رہتے تھے اور کچھ منافقین باہر دیہاتوں وغیرہ میں رہتے تھے، بدو لوگ تھے۔ آراب آرابی کی جمع ہے، جیسے انصار انصاری کی جمع۔ تو یہ بدوی قسم کے لوگ میرے بہانے لے کے آ گئے، لیؤذن لہم، کہ ان کو اجازت دے دی جائے۔ کس کی اجازت؟ گھر بیٹھنے کی۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، یعنی جھوٹے عذر تراش کے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے، یعنی ان کی بھی شامت آئے گی۔ یعنی جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، ہمت پانے کے باوجود جھوٹا عذر کر کے گھر بیٹھ رہے، تو ایسا شخص بدترین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ایسا رویہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے غداری ہے، اس لیے ان لوگوں کو اللہ کی نعمتیں پانے کا کوئی حق نہیں، ان کے لیے تو پھر عذاب علیم ہی ہونا چاہیے۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کوئی حرج۔ اب جب اتنی سخت بات ہوئی تو اس پر پھر جو حقیقی مجبور لوگ تھے ان کی طرف دھیان گیا، یا انہیں خیال آیا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے، تو فرمایا نہیں ہے کوئی حرج۔ کس پر؟ ضعفاء پر، یعنی ضعیف اور ناتواں لوگ، بوڑھے لوگ، حقیقی معذور لوگ۔ ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر، مریض کی جمع مرضى، یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے وہ جا ہی نہیں سکتے، یا کوئی جسمانی عذر رکھنے والے، مثلا چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، یعنی ان کی بھی پکڑ نہیں، ان کا بھی کوئی جرم نہیں۔ کون؟ لا یجدون، جو نہیں پاتے۔ کیا نہیں پاتے؟ ما ینفقون، جو وہ خرچ کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں پر نہیں ہے کیا؟ حرج، ان کوئی حرج، یعنی جن کے پاس جہاد میں جانے کے لیے خرچ کرنے کو ہی کچھ نہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں، تو ان کی پکڑ نہ ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، وفادار ہوں۔ نصحوا کا لفظ نصح سے ہے، وہ حدیث میں آتی ہے نا کہ الدین والنصیحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی۔ قلنا لمن، ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور ان کے عوام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی۔ تو جس کے دل میں سب کی خیر ہو، سب کے لیے خیر کے جذبات ہو، تو ایسا شخص معذور ہے، حقیقی معذور، جبکہ وہ جان بوجھ کے بہانہ نہیں کرنا۔ ما علی المحسنین من سبیل، محسنین پر کوئی حرج نہیں، محسنین پر کوئی الزام نہیں، محسنین کو کوئی نقصان نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آئے، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کر سکیں، یعنی سواری ان کے لیے مہیا کریں۔ قلتا، تو آپ کہیں لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا جس پہ تم کو سوار کر سکوں، یعنی میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں۔ تولوا، وہ پلٹتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، حزناً، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے جسے وہ خود خرچ کر سکیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواری کا کوئی بندوبست نہ تھا. کس وقت؟ ایک خاص موقع کی طرف اشارہ ہے، اس کے پیچھے ایک خاص واقعہ بھی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری لینے کے لیے بھیجا. میں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ نے فرمایا، واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا. آپ اس وقت غصے میں تھے، مگر میں سمجھا نہیں. میں غمگین ہو کر واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں کو آپ کے انکار کی اطلاع دے دی. مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ نے ہمیں سواری نہ دی، دوسرا یہ کہ آپ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائیں. مجھے واپس آئے تھوڑی ہی دیر گزری کہ میں نے سنا بلال مجھے پکار رہے ہیں. میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں، انہیں کام میں لاؤ. بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی. آپ نے فرمایا، جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. تو اس حدیث سے 2-3 باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ کو بھی غصہ آتا تھا، اور غصہ کبھی بھی آپ کو اپنی ذاتی ریزنز کی وجہ سے نہیں آتا تھا، بلکہ حق کے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو اس پہ آتا تھا. تو ایسے موقع پر اگر آپ ایک بات کہہ بھی دیتے تھے تو آپ کا اخلاق کریمہ آپ دیکھیں تو اس سے رجوع کرنے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ ہاں میں اس وقت غصے میں تھا. اور غصے میں اگر انسان کوئی قسم کھا لے نیکی نہ کرنے کی تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کفارہ دے کے نیکی کر لینی چاہیے. اب یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی کہ نیکی نہیں کرنی اس لیے مجھے نہیں کرنی. نہیں، نیکی کر لے. تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، سواری مانگتے ہیں اور آپ کہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، اور وہ روتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کے پاس خود سے مال نہیں کہ سواری خرید سکیں. تولوا، وہ پلٹتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں. اب ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خوشیاں مناتے ہوئے جاتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور ایک وہ ہے کہ جو جانے کے اتنے شوقین ہیں کہ جب ان کو نہ جانے کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ رو پڑتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر نہ بھی جا سکیں، ان کو سواری نہ بھی ملے، تو گھر بیٹھ کر بھی ان کو اجر ملے گا. یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کو گھر بیٹھ کے بھی اجر ملنا ہے. ایسے لوگ جو دین کی خدمت کے لیے بےتاب ہوں لیکن کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے، کوئی ذریعہ نہ پانے کی وجہ سے، کوئی ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے خدمت نہ کر سکیں، تو ان کو اتنا ہی صدمہ ہو جتنا کسی دنیا کی محبت رکھنے والے کو اپنی دنیا کے جانے کا غم ہوتا ہے، کسی بڑے نفع کے نقصان میں بدلنے کا غم ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1 ان کے اندر خیر خواہی ہے، نصح اذا نصحوا، یعنی عملی شرکت نہ کرتے ہوئے بھی قلبی شرکت ہے، ان کی دل میں خیر خواہی ہے، سچے ہیں. نمبر 2 محسنین میں سے ہیں، یعنی شرکت تو نہیں کر پائے لیکن زبان سے کم از کم جو کچھ کر سکے اظہار اپنی خیر و بھلائی کا اس کو کیا. اور نمبر 3 نیکی کے موقع کے نہ ملنے کی وجہ سے غمگین ہے، حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون. تینوں ہی کیفیات دل سے تعلق رکھتی ہیں نا. نمبر 1 نصح، نمبر 2 احسان، اور نمبر 3 حزن، یعنی اپنی محرومی پر اتنا شدید رنج ہے جو آنسوں کی شکل میں نکل پڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس وادی کو بھی تم طے کرتے ہو، جس راستے پہ تم چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدینے میں رہ کے ہمارے ساتھ اجر میں برابر ہو؟
یعنی ہم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے اجر پا رہے ہیں. آپ نے فرمایا حبسہم العذر، ان کو حقیقی عذر نے روک دیا تھا، وہ نہ آنے پر غمگین تھے، عذر نے ان کو روکا تھا، وہ جان بوجھ کے پیچھے نہیں رہے. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر دو عمل ایک جیسے ہیں، منافقین کا بھی اور مخلص مسلمانوں کا بھی. ایک کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب کی خوشخبری ہے، اور دوسرے کے لیے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی ان کے لیے بخشش ہے. ایک جو ہے رو رہے ہیں کہ ہم جہاد پہ نہیں جا سکے، اور دوسرے جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے بہانہ ہمارا قبول ہو گیا اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں. اب دونوں کے انجام میں کتنا فرق ہے. پھر دو کردار ہیں، دونوں عمل کے اعتبار سے مختلف، انجام میں برابر ہیں. ایک جہاد پہ نکلا اور ایک پیچھے رہا ہوا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دل کی سچائی اور خیر خواہی اور نیت اور جذبہ اور ارادہ اور شوق اتنے ویلیبل ہیں کہ آپ کام کا موقع نہیں بھی پاتے، آپ ہمت نہیں پاتے، جسمانی طاقت نہیں پاتے، لیکن آپ کا شوق جو ہے آپ کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں بڑے بڑے کام اور قربانی کر کے انسان پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جذبوں کا کتنا قدردان ہے. ہم سب بھی اپنے جذبوں کو پرکھیں کہ ہمارے اندر کا حال کیا ہے. ظاہر میں تو ہم 100 بہانے کر کے لوگوں کو خوش کر دیں گے، مطمئن کر دیں گے، اپنی چرب زبانی سے دوسروں کو راضی کر لیں گے، لیکن اندر تو اللہ ہی دیکھتا ہے نا جس نے جزا دینی ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، بے شک اعتراض تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگنے آتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، مال ہے ان کے پاس. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہے. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا. فہم لا یعلمون، تو وہ علم نہیں رکھتے. لا یفقہون ہے وہاں، یہاں لا یعلمون ہے کہ بسا اوقات علم کی کمی بھی انسان کو ایسے انجام سے دوچار کرتی ہے. کوئی شخص جب اپنی عملی زندگی میں ایک چیز کو غیر اہم درجے میں رکھتا ہے اور بار بار ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اور جب اس کا تقاضا سامنے آتا ہے تو انسان کے اندر تڑپ ہی نہیں ہوتی، آگے ہی نہیں بڑھتا، اس سے بے حسی جنم لیتی ہے، اور بے حسی دل آخر طبع علی قلوبہم میں منتج ہوتی. انہیں پتہ ہی نہیں کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا لاس ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ کے بھی راضی ہیں. ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں. آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہاں گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ جہاد ہے. یہاں نماز روزے کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے کے کہوں اگر ہمارا نماز پڑھنے کو جینا چاہے یا نماز میں ہم پیچھے رہے. نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد جو کبھی تو فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے. تو جب فرض عین کے درجے میں ہو تو ہمارا رویہ کیا ہے، اور فرض کفایہ کے درجے میں بھی ہو تو ہم اس میں کس طرح شامل ہیں، کس طرح حصے دار ہیں، کیا کرنے والے ہیں. اور جس ماحول، جس علاقے، جس جگہ، جس حیثیت میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم کیا قربانی کرنے کو تیار ہیں اور کتنی کر رہے ہیں پریکٹیکلی. ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.